حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر پر بھی آدمی جائے زیارت کرنے کے لیے اور وہاں بھی سلام پڑھے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھتا ہے۔ تو یہ بات ہے انہوں نے کہی، اسی لیے کہی ہے، منہاج کی کتاب میں اس کو داخل کیا باقاعدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خبیث رافضی قوم ہے یہ لوگ نبی کے ان سچے اور پیارے ساتھیوں کے خلاف لعن طعن کرتے ہیں، ان کی قبروں پہ جا کر کے بےہودگی کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وہاں حجر عائشہ میں ان کی بھی دونوں قبریں، ان پر بھی سلام بھیجا جائے گا۔ یہ جو ہے صحابہ کا طریقہ رہا ہے، سارے صحابہ ایسے ہی کرتے تھے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک قبر کا تعلق ہے تو آپ نے خود اپنی قبر کو وثن بنانے سے منع کیا ہے۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہے نا لا تجلوا قبری عیدا، اور ایک جگہ ہے کہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ لا تجلوا قبری وثن یعبد، میری قبر کو وثن نہ بنا۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ استھان، میلہ ٹھیلا لگا کر کے آؤ، وہاں پر بیٹھو، وہاں پر بیٹھ کر کے جیسے یہ لوگ مزاروں پہ بنا لیے ہیں اور خانقاہ بنا لیے ہیں دنیا بھر کے، خاص طور سے جتنے خانقاہ مزارہ سب سے اس کے موجد جو ہیں ان خرافات کے، ان شرک و بدعات کے جو سب سے بڑے موجد یہ شیعہ رافضی ہیں، انہوں نے اہل السنہ مسلمانوں کے اندر سب رواج دے دیا۔ اب یہ لوگ سب پڑے ہوئے ہیں بدعات اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کفریہ اور شرکیہ اعمال میں پڑے ہوئے ہیں، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ ہاں، جو کہ اللہ کے رسول آئے تھے جس شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے، ان رافضیوں نے، ایرانیوں نے جو ہے مسلمانوں کو لگا دیا۔ جیسے جو ہے یہودیوں نے عیسائیت کو ختم کر کے عیسائیوں کو شرک پر لگا دیا، ایسے جو ہے مجوسی ایرانیوں نے مسلمانوں کو جو ہے شرک پر لگا دیا۔ جی ہاں، تمام مسلمانوں کے اندر شرک اور کفر کو، کفریہ اور شرکیہ اعمال کو اور یہ مزارات اور خرافات کو رائج کرنے والے یہی لوگ ہیں، لگا دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے آخری زمانے میں یہ بات کہی تھی لا تجلوا قبری وثنا یعبد، وثن نہ بنانا یعنی مزار نہ بنانا اور استھان نہ بنانا، جیسے جو بنا کر کے لوگ جاتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہاں آ کر کے تم لوگ اسی خرافات نہیں کرنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنی گھروں کو تم قبر نہ بنانا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہاں گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، جیسے قبر پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تو ایسا نہ بنا لو گھر کی وہاں نماز ہی نہ پڑھو، وہاں بھی نماز پڑھا کرو سنت وغیرہ۔ اور ولا تجعلوا قبری عیدا، میرے جو ہے میری قبر کو عید نہ بنانا، وہاں جو ہے وہاں آ کر کے جو ہے عید نہ بنانا، میلہ ٹھیلا نہ لگانا آ کر کے۔ اسی لیے صحابہ کرام اس بات کا دھیان دیتے تھے کہ وہاں لوگ اکٹھے نہیں ہوتے تھے، انفرادی طور پر کوئی آیا جا کر کے زیارت کر لیا چلے گیا، وہاں جو ہے زیادہ بھیڑ بھڑکا لوگ نہیں لگاتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا تھا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اصل کیا ہے، میرے اوپر درود بھیجو، اس کا ثواب ہے، اور تم کہیں سے بھی بھیجو گے ہمارے پاس آئے گا، پہنچے گا۔ تو وہاں جانا ضروری بھی نہیں ہے کہ بھیڑ لگاؤ، میلہ ٹھیلا لگاؤ درود پڑھنے کے لیے، وہاں پہ کہیں سے بھی پڑھو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، وہ فرشتے اس کو لے جاتے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہے۔ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کرام آپ کی قبر پر نہیں آتے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، آپ کی قبر پر نہیں جاتے تھے۔ ہاں، طریقہ کیا تھا صحابہ کرام؟ باہر سے جب کوئی آتا تھا، کہیں چلے گیا سفر پہ، باہر سے جب آتا تھا مسجد نبوی میں وہ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے تھے۔ ورنہ جو ہے جو لوگ ڈھیلے رہتے تھے وہ نہیں جاتے تھے۔ بلکہ عبدالرزاق نے صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ جب بھی سفر سے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور وہاں سلام کرتے، پھر کہتے السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، پھر آگے بڑھ جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے اور سلام کرتے، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی قبر پر جاتے اور وہاں بھی آپ جو ہے سلام کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ راوی حدیث ایوب نے عبید اللہ ابن عمر عمری سے اس حدیث کے تعلق سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا اس طرح صرف عبداللہ ابن عمر ہی کرتے تھے، یعنی تمام صحابہ میں ایسا کام صرف ابن عمر کرتے تھے۔ صحابہ جو ہے مدینہ کے اندر مقیم تھے مگر قبر رسول پر نہیں آتے تھے، اور جب وہ سفر سے واپس آتے تو بھی قبر نبوی پر نہیں جاتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عید بنانے یعنی وہاں بھیڑ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر اکتفا کرتے تھے، خواہ وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، مساجد میں ہوں، کھیتوں میں ہوں، تجارت گاہوں میں ہوں، سرحدوں پر ہوں، جہاد میں ہوں، نماز میں ہوں، کسی بھی جگہ ہوں، وہیں سے سلام بھیج دیا کرتے تھے، جیسا کہ سنت رسول کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ اس لیے سلام بھیجنے کے لیے قبر پر جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ قریب جا کر سلام بھیجنے والا اور درود دور سے سلام بھیجنے والا برابر ہے۔ اور اگر کوئی عقیدہ رکھ لے کہ قبر پر جا کر سلام بھیجنے سے اجر زیادہ ملتا ہے تو ممکن ہے اس کا اجر کم ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور اس پر ابھارا ہے، اور نہ اس پر ابھارا ہے، اور نہ ہی صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے سوائے ابن عمر کے کہ یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ حجرہ عائشہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما بھی مدفون ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ چیز جو ہے امت کے اندر ایک متواتر چیز ہے، امر ہے۔ تمام اہل سنہ
اور اسی طریقے سے اہل البدع بھی اسے مانتے ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آ کر یہ سوال کرے کہ کیا ان دونوں پر سلام پڑھنا واجب ہے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، اللہ نے اسے واجب نہیں کیا، سنت ہے۔ اس لیے واجب اور حرام ہونے کی دلیل چاہیے۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس وارد ہوا ہے کہ میری قبر پر بھیڑ مت لگانا۔ تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جو ہے یہ کہ سلام بھیجنا ضروری ہے، وہاں جا کر کے سلام کرنا واجب ہے، یہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ کیونکہ واجب جب کہہ دیں گے تو اس کے لیے دلیل کا ہونا جو ہے ضروری ہے، اور اس پر کوئی دلیل نہیں پائی جاتی، بلکہ منع کیا اللہ کے رسول نے، کہ اللہ کے رسول نے خود اپنی قبر پر جانے سے منع کیا ہے کہ ہماری قبر پر جو بھیڑ مت لگانا۔ اچھا دیکھیے، آپ نے درود بھیجنے اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور جو اس کی فضیلت بتائی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ میری قبر پر آؤ اس کے لیے، بلکہ یہ کہا ہے کہ تم کہیں سے بھی بھیجو گے میرے پاس پہنچے گا۔ تو قبر پر جانے کے لیے جو ہے، سلام بھیجنے کے لیے کہیں نہیں کہا، بلکہ منع کیا آپ نے، ہماری قبر پر بھیڑ مت لگانے۔ بس یہ ہے کہ اسے لوگوں نے اجتہاد کیا کہ انفرادی طور پر جا سکتے ہیں، وہاں بھیڑ نہیں لگانا چاہیے، انفرادی طور پر جا سکتے ہیں اور کبھی کبھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اسی طریقے سے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر کی زیارت کے تعلق سے بات تھی کہ جو ہے اس کے کیا آداب ہیں۔